بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار سنبھالنے کے بعد سینئر امریکی اور طالبان عہدیداروں کی پہلی باضابطہ ملاقات دو ٹوک اور پیشہ ورانہ تھی۔ ملاقات میں امریکہ نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ طالبان کو ان کے الفاظ پر نہیں بلکہ اعمال پر پرکھا جائے گا۔ دونوں فریقوں نے امریکہ کی جانب سے براہ راست افغان عوام کو مضبوط انسانی امداد کی فراہمی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وفد کے ساتھ بات چیت دو ٹوک اور پیشہ ورانہ تھی۔ طالبان کے نمائندوں نے امریکی وفد سے کہا کہ وہ افغان مرکزی بینک کے ذخائر پر سے پابندی اٹھائے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ ہفتے کے آخر میں ہونے والی ملاقات طالبان کے ساتھ عملی مشاورتوں کا تسلسل ہے، نہ کہ طالبان کو تسلیم کرنے یا قانونی حیثیت دینے کے بارے میں۔ دوسری طرف مقبوضہ وادی میں بھارتی اہلکاروں پر حملے میں 5 اہلکار مارے گئے ہیں۔ ساتھیوں کی بازیابی کے لیے گئی بھارتی اہلکاروں کی ٹیم پر کچھ افراد نے حملہ کر دیا۔ مقبوضہ وادی کے پونچھ سیکٹر میں قابض بھارتی آرمی نے اپنے ساتھیوں کی بازیابی کے لیے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر کے سرچ آپریشن کیا اور گھر گھر تلاشی بھی لی۔ اس دوران ہی یہ واقعہ پیش آ گیا جس نے انڈین اہلکاروں کو افراتفری میں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس واقعے میں 5 اہلکار شدید زخمی ہو گئے تھے، جنہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا، تاہم دوران علاج ہی 5 اہلکار مارے گئے۔ بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک سرچ آپریشن کے دوران چند اہلکاروں کے لاپتہ ہونے پر مزید نفری کو اہلکاروں کی بازیابی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انڈیا میں کوئلے کی کمی کی وجہ سے بجلی کے بڑے بحران کے خدشات کے بعد حکومت کا کہنا ہے کہ ملک میں بجلی گھروں کی مانگ پورا کرنے کے لیے وافر مقدار میں کوئلے کے ذخائر موجود ہیں۔ کوئلے سے چلنے والے پلانٹس کے ایندھن کا ذخیرہ تقریباً 72 لاکھ ٹن رہ گیا ہے، جو 4 دنوں کے لیے کافی ہے۔ دہلی کے چیف منسٹر نے کوئلے کی قلت کی وجہ سے بجلی کے بحران کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ حالیہ مہینوں میں انڈیا کے کئی شہر کوئلے کی قلت کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ شہروں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو چکی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ نئی دہلی سمیت کئی ریاستوں نے بلیک آؤٹ پر اپنے خدشات ظاہر کیے ہیں۔ نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر آنے والے 2 دنوں میں بجلی گھروں کو کوئلے کی فراہمی بہتر نہ ہوئی تو دارالحکومت کو بلیک آؤٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انڈیا دوستو چائنا کے بعد کوئلہ استعمال کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ بجلی گھروں میں تقریباً 5 دنوں کا کوئلے کا ذخیرہ رہ گیا ہے۔ انڈیا کی مشرقی ریاستیں جھارکھنڈ اور بہار اور شمال مغربی ریاست راجستھان سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں شامل ہیں۔ بہار میں لوگوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے 7 سے 8 گھنٹوں کے لیے بجلی نہیں آ رہی۔ دیگر شہروں میں بھی شہریوں نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی شکایت کی ہے۔ سوشل میڈیا پر 100 سالہ خاتون کی ایک ویڈیو کافی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ اپنی طویل عمر اور خوشحال زندگی کا راز بتا رہی ہیں۔ کمالہ نامی خاتون کی ویڈیو، جس میں خوش مزاج معمر خاتون کو چلتے پھرتے اور ہنستے مسکراتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں ٹیکسٹ کی صورت میں بتایا گیا کہ کمالہ نے اپنی زندگی کی 100 بہاروں میں دوسری عالمی لڑائی، ہندوستان کی آزادی اور عالمی وبا کورونا سمیت کئی دکھ درد جھیلے۔ خاتون نے بتایا کہ مجھ جیسی اچھی اور کامیاب زندگی گزارنے کا راز یہ ہے کہ میں نے ہر چیز کو کھلے دماغ کے ساتھ قبول کیا۔ کمالہ نے ویڈیو میں بتایا کہ پیزا کھائیں، کچھ کیلوریز اچھی ہوتی ہیں، ہر روز 30 منٹ چہل قدمی کریں، لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ بالکل چھوڑ دیں۔ زندگی کو زیادہ سنجیدہ نہ لیں، آپ یقیناً 100 سال جئیں گے۔ خاتون کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا صارفین میں انتہائی مقبول ہو رہی ہے اور صارفین انہیں زندہ دل خاتون کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔
شمالی امریکہ کے ملک میکسیکو کے شہر اوکساکا سے 9 کلومیٹر دور ایک قصبے میں دنیا کا سب سے چوڑے تنے والا درخت موجود ہے، جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ہزاروں سیاح ہر سال وہاں جاتے ہیں۔ یہ درخت ایک مقامی چرچ کے احاطے میں لگا ہوا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب اگایا گیا تھا۔ اس بارے میں لوگ اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی مختلف روایات بیان کرتے ہیں، جن میں سے کچھ کے مطابق اس کی عمر 6000 سال تک بتائی گئی ہے۔ البتہ حالیہ برسوں میں محتاط سائنسی اندازوں سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر 1400-1600 سال تک پرانا ہے۔ مقامی زبان میں اسے ٹیبل کا درخت کہا جاتا ہے، جو اس قصبے کی شناخت بھی ظاہر کرتا ہے۔ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ اس جگہ پر کئی درختوں کے تنے آپس میں مل گئے ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے کیے گئے جینیاتی تجزیے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ در حقیقت ایک ہی درخت ہے۔ اس کے تنے کا پھیلاؤ 138 فٹ جتنا ہے، جس کا احاطہ کرنے کے لیے کم از کم 30 بالغ افراد کو اپنے ہاتھ پھیلا کر دائرے کی شکل میں اس کے گرد کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اس کا قطر کم از کم 46 فٹ جتنا ہے۔ ماضی میں اس کی اونچائی 141 فٹ بتائی جاتی تھی، لیکن 2005 میں لیزر آلات کی مدد سے پیمائش کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ دراصل 116 فٹ اونچا ہے۔ تاہم اس کے بعد سے اب تک دوبارہ اس کی بلندی نہیں ناپی گئی۔ 1500 سال سے بھی زیادہ پرانا ہونے کے باوجود ٹیبل کا یہ درخت آج بھی ہرا بھرا ہے، اور اس کے تنے کی چوڑائی میں بھی بڑی آہستگی سے بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی مرین ایلک کیتھروڈ کو افغانستان میں تعینات ہوئے 3 ہفتے ہوئے تھے کہ طالبان سے لڑتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کی والدہ کریچن کیتھروڈ کے لیے اپنے جوان سالہ بیٹے کی ہلاکت کی خبر کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ اس کی والدہ نے وہ خوفناک لمحہ دہرایا جب 3 اہلکار ان کے بیٹے کی موت کی خبر سنانے ان کے دروازے پر آئے۔ ماں کو معلوم تھا کہ ان افسران کا ان کے گھر پر آنا صرف ایک ہی بات کی جانب اشارہ کرتا ہے جو وہ نہیں سننا چاہتی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کچھ بھی کہیں۔ بیٹے کی موت کی خبر سنتے ہی وہ اتنی دیر تک زور زور سے چیختی رہی کہ اگلے دن بات کرنے کے لیے بھی ان کی آواز حلق سے نہیں نکل رہی تھی۔ افغانستان میں گزشتہ 2 ہفتوں میں پیش آنے والے واقعات نے ایک مرتبہ پھر ان کی دکھی یادیں تازہ کر دیں، اور ایک سوال جو بار بار ان جیسی بیشتر ماؤں کو پریشان کر رہا ہے کہ کیا امریکہ کی افغانستان میں جنگ کا کوئی فائدہ تھا بھی یا نہیں۔ امریکی افواج کے افغانستان سے انخلاء کے اچانک فیصلے کے بعد سے متعدد متاثرہ خاندان حکومت سے سوال کر رہی ہیں کہ جو درد اور تکلیف جو انہوں نے جھیلی، اس کا کوئی فائدہ بھی تھا، کوئی مقصد بھی تھا۔ یہ ماں اپنے گھر میں ڈارک ہارس کے نام سے ایک لاج تیار کر رہی ہے۔ اس لاج میں 25 کمرے ہیں، اور ہر کمرہ جنگ میں ہلاک ہونے والے ان فوجیوں کے نام پر رکھا گیا جو اس کے بیٹے کی بٹالین کا حصہ تھے۔ ایلک کیتھروڈ 5ویں میرین ریجمنٹ میں تعینات تھے، جو عام زبان میں ڈارک ہارس بٹالین کے نام سے جانی جاتی تھی، جبکہ اسی بٹالین کے متعدد فوجی اپنی جان لے کر ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ ڈارک ہارس بٹالین کے 1000 میرین کو سال 2010 میں افغانستان میں تعینات کیا گیا تھا، جو امریکی فوجیوں کے لیے خونی مشن ثابت ہوا۔ سن 2010 میں جب ڈارک ہارس بٹالین ضلع سنگین پہنچی تو ہر عمارت پر طالبان کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ مسجدوں کے لاؤڈ سپیکرز کو امریکی فوج پر طنز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جیسے ہی میرینز کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سنگین میں واقع ملٹری بیس پر اتارا جا رہا تھا تو انہیں گولیوں کا نشانہ بننا پڑا۔ ایلک کیتھروڈ بھی اسی مشن میں شامل تھا اور میدان جنگ کا پہلی مرتبہ تجربہ کرنے جا رہا تھا۔ 14 اکتوبر 2010 کو ایلک کیتھروڈ نے اپنے ساتھی میرینز کی مدد کرنے بیس سے باہر نکلا تو طالبان کے حملوں کی زد میں آ گیا۔ سربراہ سارجنٹ شان جانسن بتاتے ہیں کہ انہوں نے جب اپنے بائیں جانب دیکھا تو ایلک کیتھروڈ منہ کے بل پانی میں تیر رہا تھا۔ سارجنٹ شان جانسن کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ نوجوان ایلک کیتھروڈ ہلاک ہو چکا ہے۔
اٹلی میں ایک گاؤں میں سال میں 3 مہینے تک گپت اندھیرا رہتا تھا، جس سے نجات پانے کے لیے اس گاؤں کے لوگوں نے اپنا ہی ایک سورج تیار کر لیا۔ ویگا نیلا نامی یہ گاؤں بلند اور بالا پہاڑوں پر گرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مسلسل 3 ماہ تک سورج کی روشنی سے محروم رہتا ہے۔ اب اس گاؤں کے لوگوں نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر دیو قامت آئینہ لگا دیا ہے، جو سورج کی روشنی کو منعکس کر کے گاؤں کی طرف موڑتا ہے۔ اس پر 1,00,000 یورو لاگت آئی ہے۔ برطانوی ڈاکٹر کرن راج نے بتایا کہ اس گاؤں میں نومبر سے فروری تک اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ سورج کی روشنی کی کمی کی وجہ سے اس گاؤں کے لوگوں کے مزاج، نیند، توانائی اور حتیٰ کہ مجموعی صحت انتہائی متاثر رہتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے اپنا ہی سورج ایجاد کر لیا۔ فضائی سفر کے دوران مسافر عموماً ایک دوسرے کے ساتھ سیٹوں کا تبادلہ کر لیتے ہیں، تاہم اب ایک پائلٹ نے اس حوالے سے مسافروں کو خبردار کر دیا ہے اور ٹیک آف سے قبل سیٹ تبدیل کرنے کے ایک خوفناک انجام سے آگاہ کر دیا۔ نورڈل نامی اس پائلٹ کا کہنا ہے کہ ہوائی جہاز کا عملہ مسافروں کو ان کے وزن کے لحاظ سے ایسے ترتیب سے بٹھاتا ہے کہ جہاز میں وزن کا توازن رہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر مسافر ٹیک آف سے قبل ہی ایک دوسرے کے ساتھ سیٹیں تبدیل کرتے ہیں تو اس سے جہاز میں وزن کا توازن بگڑ جاتا ہے، جو حادثے کا سبب بنتا ہے اور جہاز گر کر تباہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ خود میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ ایک پرواز میں 4 مسافروں نے فضائی عملے کی طرف سے دی گئی سیٹیں ٹیک آف سے پہلے ہی چھوڑ دی تھیں اور دیگر جگہوں پر خالی پڑی سیٹوں پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ پائلٹ کا کہنا تھا کہ جب میں نے ٹیک آف کیا اور طیارے کو موڑا تو مجھے طیارہ بہت ہی بھاری محسوس ہوا۔ یہ ایک خطرناک صورتحال تھی جس کا اندازہ مجھے رن وے پر ہی ہو گیا تھا، لیکن رن وے بہت چھوٹا تھا اور طیارہ رک نہیں سکتا تھا، لہٰذا ٹیک آف کرنا ناگزیر ہو گیا۔ تاہم ٹیک آف کے فوری بعد مجھے ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑ گئی تھی۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو طیارے کو حادثہ پیش آنا یقینی تھا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔